ہمارا 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور ایک وسیع چھت تھی جس پر ہم شام کے وقت پتنگیں اڑایا کرتے تھے۔ میرے گھر والوں نے وہ کمرہ اپنے کسی رشتہ دار افضل میاں کو دے رکھا تھا۔ خدا جانے افضل میاں کون تھے، ان سے ہمارا کیا رشتہ تھا، لیکن میرے گھر والے ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک ملازمہ تھی، جوان سی لڑکی تھی۔ وہی افضل میاں کا ناشتہ اور کھانا ٹرے میں سجا کر اوپر لے جایا کرتی تھی۔ افضل میاں بزرگ آدمی تھے، یعنی میرے حساب سے تو بزرگ ہی تھے۔ میں 15-16 برس کا تھا اور وہ 50 اور 55 کے درمیان تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی اپنی بیوی سے کبھی نہیں بنی، لہٰذا ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد افضل میاں نے عبادت سے لو لگا لی۔ بڑے نمازی پرہیزگار انسان تھے، اس لیے سب ان کا احترام کیا کرتے۔ میں عام طور پر شام کے وقت اوپر جایا کرتا، یعنی جب پتنگیں اڑانے کا وقت ہوتا اور سورج مغرب کی طرف جا رہا ہوتا۔ بہت آسودہ سا ماحول ہوا کرتا اور میں اس وقت تک پتنگ بازی میں مصروف رہتا جب تک نیچے سے اماں کی آوازیں نہ آنی شروع ہو جاتی، ارے عرفان نیچے آؤ، مغرب ہو رہی ہے۔ پھر میں اپنی پتنگیں اور چرخی وغیرہ سمیٹ کر افضل میاں کے کمرے میں رکھنے چلے جاتا۔ عام طور پر وہ مجھے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے ہی ملتے تھے، نہ جانے کیا پڑھتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی افضل میاں میری پتنگ بازی دیکھنے خود بھی کمرے سے باہر آ جاتے۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں صرف شام کے وقت اوپر جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت دوپہر کو نہ جانے کیوں اوپر چلا گیا۔ شاید مجھے کوئی پتنگ اپنے کسی دوست کو دینی تھی یا کوئی اور کام تھا۔ بہرحال جب میں افضل میاں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ملازمہ کا ہاتھ پکڑے اسے جھٹکے دے رہے تھے اور وہ ہنگامہ کر رہی تھی، کیا کر رہے ہیں سرکار، چھوڑیں مجھے۔ اور سرکار اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ لیکن جب مجھے کمرے میں آتے دیکھا تو گھبرا کر ملازمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بیچاری تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنی پتنگ اٹھائی اور خود بھی باہر آ گیا۔ اس دوران افضل میاں بالکل خاموش رہے تھے، جیسے انہیں سکتہ سا ہو گیا ہو۔ مجھے ان کی یہ حرکت بری لگی تھی، اس لیے رات کے کھانے کے بعد میں نے ابا سے ذکر کر دیا۔ پھر ابا کا جو رویہ تھا اس نے مجھے حیران ہی کر دیا تھا۔ ابا نے میری بات ختم ہوتے ہی مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بدتمیز، کیا تو نہیں جانتا خطائے بزرگا گرفتن نیست؟ ابا میں اتنی فارسی نہیں جانتا، میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ نالائق، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی غلطی پر گرفت کرنا بھی غلطی ہے، اب سمجھے؟ جی ابا سمجھ گیا، یعنی بزرگ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں ان کی خطاؤں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں بزرگ تو اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، لیکن تو ان کے سلسلے میں جو غلطی کر چکا اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ بس جناب، وہ دن ہے اور آج کا دن۔ مجھے فارسی کی اس کہاوت سے چڑ ہو گئی ہے، یعنی بزرگ چاہے کچھ بھی کرتے پھریں آپ ان کو ان کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے۔ ٹوک نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کی غلطی ہوگی، اس لیے انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ اب ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیسی کیسی غلطیاں کی ہیں جن کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے کیونکہ خطائے بزرگ گرفتن خطا است۔ بہرحال تو میں اس کہاوت کو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے بڑا ہوتا چلا گیا۔ ایک بار والد صاحب نے ایک فراڈ شخص سے ایک پلاٹ کا سودا کیا 1.5 لاکھ روپوں میں۔ والد صاحب اس سودے سے بہت خوش تھے۔ اتفاق سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اس پلاٹ کی کل قیمت 50-60 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن میں نے یہ بات اس وقت کی جب والد صاحب سودا کر چکے تھے اور فراڈیے کو بھی پیسے مل گئے تھے۔ والد صاحب تو اسی وقت بھڑک اٹھے، کم بخت، یہ بات تو نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگر میں غلطی کر رہا تھا تو تجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ کیسے بتاتا، کیونکہ آپ نے ہی تو کہا تھا خطائے بزرگ گرفت خطا است، میں نے کہا۔ والد صاحب تو بھنا کر رہ گئے کیونکہ اس کہاوت نے خود انہی کے پیروں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ اس کہاوت نے اور بھی کئی مواقع پر ستم کیے، یہ کسی بلا کی طرح پیچھے پڑ گئی تھی۔ ایک بار تو ایسا جی چاہا کہ اس کہاوت کو لغت سے ہی کسی طرح نکال کر پھینک دوں۔ میرے ایک پھپھا نے اپنی 2 اولادوں کی شادیاں طے کر دی۔ ان میں سے ایک بیٹا تھا، دوسری بیٹی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عرفان میاں تم ذرا میرا ایک کام کر دو، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ جی پھپھا فرمائیں۔ میں نے رخسانہ کے لیے ایک لڑکا تلاش کیا ہے، جان پہچان والوں میں سے ہے۔ رخسانہ میری پھوپھی ذات کا نام تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے پھپھا، خدا مبارک کرے، میں نے کہا۔ لڑکا تو میرا دیکھا ہوا ہے، اچھی فیملی کا ہے، سعادت مند، مہذب، لیکن ان سب کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار اس سے مل لو۔ پھپھا جب آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگا۔ میاں ہے تو ٹھیک، لیکن تم ایک سمجھدار انسان ہو، تم ایک بار اس سے مل لو۔ اور پھپھا کے کہنے پر جب میں اس سے ملا تو ایک جھٹکا سا لگ گیا۔ پھپھا نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ نہ تو وہ مہذب تھا، نہ پڑھا لکھا، بلکہ ایک عیاش اور بدمعاش ٹائپ کا نوجوان تھا۔ لیکن میں نے اس کے بارے میں پھپھا کو کچھ نہیں بتایا۔ کیا فائدہ تھا بتانے کا؟ پھپھا اپنے طور پر رخسانہ کی شادی اس سے کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور بتانے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ان کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے میں نے کچھ نہیں بتایا اور رخسانہ کی اس سے شادی ہو گئی۔
شادی کے صرف 3 مہینے کے بعد ہی اس شخص کے کرتوت سامنے آ گئے۔ اس شخص نے رخسانہ کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ایک دن پھپھا مجھ پر برس اٹھے۔ کمبخت، تیری وجہ سے میری بچی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ کیوں پھپھا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے افتخار سے ملنے کے لیے کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کو دیکھ کر چپ ساتھ لے، بلکہ رپورٹ دینے کے لیے کہا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ پھپھا، ایک بات بتائیں، آپ نے تو خود ہی اس کی تعریف کی تھی کہ بہت مہذب اور پڑھا لکھا شخص ہے۔ ہاں، وہ غلطی تھی میری۔ یہی تو بات ہے پھپھا کہ میں اس غلطی پر آپ کو ٹوک نہیں سکتا تھا، منع نہیں کر سکتا تھا آپ کو۔ کیوں منع نہیں کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ بچپن سے ہی مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ بزرگوں کی غلطی پر انہیں روکا یا ٹوکا نہیں کرتے۔ ارے مردود، وہ روکنا یا ٹوکنا ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا مشورہ تو دے سکتا ہے۔ اور جب کھلی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بزرگ نے اپنی غلطی یا حماقت سے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو روک دینا ہی سعادت مندی ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے پھپھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب کیا خیال رکھے گا؟ اب تو رخسانہ کی زندگی برباد ہو ہی گئی۔ بہرحال رخسانہ کی زندگی کسی طرح چلتی رہی۔ پھر پھپھا کے بیٹے کی شادی کا مرحلہ آ گیا۔ اس بار پھپھا نے میری خدمات حاصل نہیں کی تھیں، لیکن انہوں نے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ لڑکی اچھی ہے، پیسے والے لوگ ہیں، لیکن پیسہ ہونے کے باوجود فیروزہ بہت سیدھی سادی اور مشرقی لڑکی ہے۔ پھپھا کا خیال تھا کہ فیروزہ جب گھر میں بہو بن کر آ جائے گی تو گھر اس کی روشنی سے جگمگانے لگے گا۔ اب دیکھیں کہ حالات کس طرح انسان کو ذلیل کرواتے ہیں۔ اتفاق سے مجھے اس لڑکی یعنی فیروزہ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا کہ اس کے دوستوں میں لڑکے بھی شامل ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں یہ سب جان کر خاموش رہتا، اس لیے میں پھپھا کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے کہا، پھپھا، آپ اس لڑکی سے مکرم کی شادی نہ کریں۔ کیوں نہ کروں؟ اب میں آپ کو کھل کر تو بتا نہیں سکتا، لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کہا تھا کہ خطائے بزرگہ گرفتن خطا است، تو بالکل درست ہے، لیکن جب کسی بزرگ نے اپنی لا علمی میں ایسا کوئی قدم اٹھا لیا ہو تو بتا دینا ضروری ہوتا ہے۔ بدتمیز مردود! پھپھا پھر ہتے سے اکھڑ گئے۔ اب کیا ہو گیا پھپھا؟ اب تو میں نے وقت سے پہلے بتا دیا ہے۔ تو یہ نہیں چاہتا کہ اس گھر میں خوشحالی آئے؟ پھپھا نے کہا، تجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، اور اس کے باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے داماد کو ایک بڑا کاروبار سیٹ کروا دے گا۔ تو اسی لیے یہ سب بول رہا ہے نا؟ پھپھا، میں تو اس گھر کو پریشانی سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی فکر مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھی مصیبت ہے، اس کہاوت پر عمل کرو تو برے بنو، نہ عمل کرو تو برے بنو۔ لعنت ہو، میں تو اب ایسے معاملے میں پڑوں گا ہی نہیں، جو آپ لوگوں کی مرضی ہو وہ کریں۔ میں بھی پھپھا پر ناراض ہو کر چلا آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سارا قصور اسی کمبخت کہاوت کا تھا، اس نے اب تک مجھے برباد اور شرمندہ ہی کیا تھا۔ ارے کرتے رہیں بزرگ غلطیوں پر غلطیاں، میں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ برسوں گزر گئے، میں پھر اس کہاوت کے چکر میں نہیں پڑا، یا شاید کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ مجھے اس کہاوت کا سامنا کرنا پڑے۔ میری شادی بھی ہو گئی اور بچے بھی ہیں، اور اب تو اولادیں جوان ہو چکی ہیں، میں خود بزرگ بن چکا ہوں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کچھ اور احساس ہونے لگا۔ شاید اس مقام پر آ کر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے بیٹے نے بڑے ہو کر اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اس نے ابتدا میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی، اور اب ماشاءاللہ وہ دکان ایک سپر اسٹور میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لاکھوں کا سامان رہتا تھا اس میں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں اس اسٹور کی طرف چلا جاتا۔ اس وقت یہ دیکھ کر خوشی ہوا کرتی کہ صاحبزادے نے ماشاءاللہ کتنی ترقی کر لی ہے۔ اس وقت وہ مجھے کیش پر بٹھا دیا کرتا، ابو آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں 2-4 کام نپٹا کر آتا ہوں، اور میں سیٹ بن کر کیش پر بیٹھ جایا کرتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں کیش پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آ گیا۔ صاحب جی، وہ رحیمی والے 50,000 منگوا رہے ہیں۔ رحیمی والوں کو میں بھی جانتا تھا، ان کا بھی بہت بڑا کاروبار تھا، اور وہ ہمارے اسٹور کے سامنے ہی تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں رحیمی والوں کو فون کر کے ان سے معلوم کر لیتا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ ان تاجروں کے آپس میں اس قسم کے لین دین چلتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے 50,000 کی رقم اس کے حوالے کر دی، اور جب میرا بیٹا واپس آیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے رحیمی والوں کے 50,000 دیے ہیں، ان سے لے لینا۔ رحیمی والوں کو؟ میرا بیٹا حیران رہ گیا تھا۔ ان سے تو میرا کوئی لین دین نہیں ہے، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ معلوم کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، ابو ان لوگوں نے کوئی پیسے نہیں منگوائے۔ تو پھر وہ آدمی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ آدمی چیٹر تھا جو آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا، بیٹے نے کہا۔ میرے خدا! میں نے اپنا سر تھام لیا۔ 50,000 کی رقم اچھی خاصی ہوتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا اب پھٹ پڑے گا، ایک ہنگامہ مچا دے گا، کیونکہ میں نے اپنی حماقت سے اسٹور کا اچھا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ ان سب کی بجائے میرے بیٹے نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ابو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس قسم کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں،
اس لیے اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ صدیوں کی یہ کہاوت غلط نہیں ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ بزرگوں کی خطاؤں پر انہیں درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔